کوئی انسان ہو، ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، اور قرآن نے بہت واضح لفظوں میں جنت میں داخلے کا پروانہ بھی ایک شرط کے ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ دنیا میں کون جنت میں جائے گا قرآن فیصلہ کر چکا، اور جنت کس کے لیے ہے یہ بھی قرآن فیصلہ کر چکا۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اور جو فاسق و فاجر اور پاپی ہے ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی جنت جسے عزت کی جگہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں صرف ایک کنڈیشن کے ساتھ داخلے کا حکم فرمایا، اور اس کا جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ ہر انسان چاہتا ہے اس کو مکان خوبصورت ملے، اس کا مکان اچھا ہو۔ غریب آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے، امیر آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے، لیکن جنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو جنت کا حال پتہ چل جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی لوگ دنیا میں رکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہماری نگاہوں سے جنت کی نعمتوں کو چھپا کر دنیا کے اندر ہمیں رہنے کی مہلت عطا فرمائی ہے، ورنہ جس دن لوگوں کو جنت کا حال پتہ چلے گا اس دن لوگ فوری طور پر اس دنیا سے نکلنے کی تیاری کریں گے، بلکہ حالات یہ ہوں گے اللہ اکبر لوگ پاگل ہو جائیں اگر جنت کا ذکر سنیں۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی جنت کی حور صرف اپنا کنگن اس دنیا کے اندر یوں کر دیں، یعنی کہ اس کی کلائی کا پہنا ہوا کنگن صرف اس کو وہ ایک جھلک یوں کرے تو پوری دنیا کے انسان اس کی روشنی اور اس کی انوار و تجلیات کی تاب نہ لا کر ساری دنیا کے انسان اندھے ہو جائیں، یہ کیفیت ہے اس کی۔ اور اللہ اکبر جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان 2-3 کپڑے پہنتا ہے تو اندر والا کپڑا نظر نہیں آتا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک ایک ایک جنتی کو 70 لباس پہنائے گا، لیکن پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا، یعنی 70 کے 70 لباس نظر آئیں گے۔ وہاں کھاؤ گے تو کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں حوروں کے ساتھ زندگی ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ کوئی حسن کسی عورت کا، اجنبی عورت کا حسن اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ صرف جو ہے یہ سوچ کر کے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کا 360 جنتی حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتا ہے، اسی وقت نکاح ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، نگاہ پر کنٹرول کیا اور جنتی حوروں کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کا مطلب اگر انسان روزانہ نظروں پہ کنٹرول کرے تو روزانہ اس کا نکاح جنتی حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات معاذ اللہ جیسے کہ غالب جیسے لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، واللہ یہ کوئی دل کو بہلانے کی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ بلکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس علیہ السلام گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آئے، اتنی خوبصورت ہے جنت۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہاں ایک بات اور عقیدے کی عرض کر دی جائے کہ جب جنت اتنی خوبصورت ہے کہ ادریس جیسا نبی جا کر کے واپس نہیں آتا ہے، اور جنت بنتی کیسے ہے یا جنت سجتی کیسے ہے، تو اللہ اکبر میرے امام جنت کی روشنی اور اس کی سجاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچہ جو تلوے کا ان کے دھون، بچہ جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ روغن بنتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تلوے کے دھون کے رنگ اور روغن سے سجی جنت کا حال یہ ہے تو حسن مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ تصور فرمائیں
جس کا بنے. جب وہ جنت کی سجاوٹ اور حسن کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا حسن مصطفیٰ کی شان ہوگی. لیکن میں جنت کا تذکرہ کر رہا تھا اور وہ مالک جنت ہے. مصطفیٰ جان رحمت مالک جنت ہے، اس لیے کہ آپ نے اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ عظمت مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ بھی رکھا ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں واللہ کوئی دنیا میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جس میں ذکر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہو. سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ جان رحمت ہے. ذکر مصطفیٰ جان رحمت کے بغیر نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی عبادت کی لذت ہے. بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر اذان میں کہا جائے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جائے گا. اگر نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات میرے لیے کہا جائے گا تو السلام علیک ایھا النبی تیرے لیے کہا جائے. اندازہ تو کریں. بلکہ یہاں تک کہہ دیا جب میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو تو ایسا ذکر میں قبول ہی نہیں کروں گا. جہاں میرا ذکر، محبت تو دیکھیں، جہاں میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو تو میں ایسا ذکر قبول نہیں کروں گا. لیکن ہاں جہاں تیرا ہو جائے اور میرا نہ ہو تو تیرا ذکر میرا ہی ذکر ہے. کیا محبت ہے. کیا اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. ایک بات یاد آئی ذکر مصطفیٰ کی بات ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں حضور ہی کا ذکر کیوں. ہم نے کہا اللہ سے پوچھو. اس لیے کہ ہم نے تو عشق کو بانٹ دیا علاقوں میں، خطوں میں، قبیلوں میں اور مکاتب فکر میں. میں کہتا ہوں مکاتب فکر بند کرو، مکاتب فکر بند کرو اور میکدہ عشق کی طرف بڑھو. مکاتب فکر بے ادبیاں سکھاتے ہیں اور میکدہ عشق ایمان کی معراج اور اس کی بلندی تک پہنچاتا ہے.